اگر یقین ہو مستحکم تو پھر غریبی سے بڑھ کے نعمت کونی ہے؟ غریبی پر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر وہ لنگر بھی پکائے تو آپ فاقے میں رہتے ہیں۔ اس حد تک مجلس میں کوئی فیض ہے کہ خواجہ غریب نواز کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ آپ کی دیگ جو پکاتے ہیں لنگر کی 120 من چاول پکتے تھے ایک ٹائم میں۔ 120 من اچھے ہوتے 120 من، بڑی دیگ ہوگی نا، دیکھا کسی نے آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور آپ جو ہے نا دن کو ہمیشہ ہی روزہ، رات کو ہمیشہ قیام، یعنی کہ اس کے اندر ایک سوز پیدا ہوتا ہے، گداز پیدا ہوتا ہے۔ تو غریبی پیغمبر کے ساتھ کی عطا ہے، غریبی ادا شاہ مشکل کشا ہے، غریبی حضور مطلب مولا مشکل کشا کا واقعہ کہہ رہے تھے، ہم حسن علیہ السلام کا لنگر تھا بڑا شاہانہ، ڈھیر مطلب لنگر پکاتے تھے۔ تو آپ مولا مشکل کشا جو ہیں یہ جو کی روٹی پانی کے ساتھ، زندگی میں ایسا واقعہ مسجد میں مغرب کے بعد وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک درویش آیا سائل کھانا کھانے کے لیے، اس نے مسجد میں دیکھا تو ایک درویش ہے جو کی روٹی کھا رہا ہے، اس نے کہا چلو جاؤ، جس نے کہا کھانے کا انتظام کرتے وہ لنگر ہے وہاں جاؤ، حضرت امام حسن کا لنگر تھا، وہاں چلے گئے، بے شمار نعمتیں بے شمار دعوتیں خوب کھائی پی۔ نے کہا آپ راضی ہو؟ مہمان سے پوچھا کہ ہاں بڑا راضی ہوں، لیکن ایک سوال ہے، تھوڑا سا کھانا اس کو بھی بھجوا دو، مسجد میں بھوکا بیٹھا ہوا جو۔ تو فرمایا یہ اسی کا لنگر ہے، جو مسجد میں بھوکا بیٹھا ہوا ہے نا یہ اسی کا لنگر ہے۔ تو وہ مسجد میں بھوکا بیٹھتا ہے اس لیے کہ جسے نانے زمین بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی ادا کر، وہ بازوئے حیدر کی قبل صفت ہے نانے زمین، اس لیے وہ ایک اور کہانی ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو پھر وہ غریبی جو ہے نا وہ بڑا مشکل مقام ہے۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ غریبی کے ساتھ کہیں ایمان کی کمی نہ آ جائے، کیونکہ غریبی فوراً ایمان پہ حملہ کرتی ہے، اور ضرورت کم ہو جائے تو انسان کے نگاہ میں اللہ تعالیٰ کا اعتماد کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا یہ ہونی چاہیے کہ اتنی آسانی ہو کہ سفر چلتا جائے تاکہ کہیں ایمان پہ آزمائش نہ آئے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ تلگ میں غریبی امیری دونوں حوالے کر دو، جس حال میں رکھ کے ٹھیک ہے، ہر حال میں ٹھیک ہے، تلگ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تلگ کرنے والا پہ آزماتا ہے ان باتوں پہ، وہ جیسے اس نے کہا دقت میں، غم میں، خوشی میں، پیسہ دے کر، پیسہ لے کر، آرام دے کر، آرام لے کر، کسی نہ کسی مقام پر ہر حال میں جب وہ راضی پایا گیا تو بس پھر اس کے لیے سزا بہار ہے۔ اب بات سمجھے؟ اس لیے تعلق کو محفوظ کرنے کے یہ طریقے ہیں، گلا شکوہ سب نکال دیا جائے، اور اس کی راہ میں باقی جتنے وسائل ہیں ہمارے سب اس کے حوالے، جتنی صفات ہیں اس کے حوالے، جتنے گواہ ہیں اس کے حوالے، خیال اس کے تابع، احساس اس کے تابع، وجود اس کے تابع، مال اس کے تابع، حال اس کے تابع، دوست اس کے تابع، رشتہ دار کی سلیکشن اس کے تابع، غم اس کے مدد کر دیا، خوشی اس کے مدد کر دی، یعنی کہ زندگی ساری کی ساری اس کے تابع، خوف اس کے تابع، شوق اس کے تابع۔ اب مطلب بات سمجھے؟ یہ ہے تعلق کی شرائط۔ اگر یہ موجود ہے تو تعلق آپ کا محفوظ ہے، اور یہ بھی وہ خود ہی کراتا ہے، انسان کر نہیں سکتا، اتنی مشکل مراحل نہیں طے ہو سکتے جب تک وہ ساتھ نہ دے، تو یہ وہ مہربانی خود کرتا ہے، تو پھر انسان پر یہ آسانی ہو جاتی ہے۔ خود اپنی رہنمائی آپ کرنا یہ مشکل ہے، جب تک رہنما شامل نہ ہو اس خوشنودی میں جو آپ حاصل کر رہے ہو، یہ راستے میں رک جاتی ہے۔ آپ باتیں میں جس نے آپ کو کہا درود تاج پڑھنے کا، اس کے نام کا پڑھتے جاؤ، اپنے لیے نہ رونا شروع کر دو۔ جس کی خوشنودی کے لیے آپ پڑھ رہے ہو بس اسی کی خوشنودی کے لیے پڑھتے جاؤ۔ آپ بات سمجھ رہے نا؟ آپ اپنی خوشنودی کے لیے پڑھنا شروع ہو گئے تو اس کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہوگی۔ اس لیے جس نے آپ کو کہا اسی کی خوشی کے لیے آپ پڑھتے جاؤ، اور درود تاج کہا آپ پڑھتے جاؤ۔ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہتا یہ حکم ہے میں پڑھ رہا ہوں، جس نے حکم دیا کہتا حکم دینے والے نے دیا میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ بات سمجھ رہے نا؟ خود نہ پڑھنا، اپنے لیے پڑھتے ہو تو پھر اپنی ذمہ داری پہ،
یہی ہمارے یہاں دقت ہوتی ہے. جس میں پہلے بتایا کہ وظیفے شروع کر دو، خود اپنے لیے نہیں، اپنے لیے کوئی چیز نہیں.